لوگ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور مہدی موعود اور امتی نبی نہیں مانیں گے، اسے نبوت سے عاری سمجھیں گے، اس کے تمام دعاوی کی تکذیب کریں گے، مرزا غلام احمد اور ان کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دشمنان اسلام، کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے، ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا یا کافروں کے ساتھ، اور آخرت میں ان کی نجات ہوگی یا نہیں۔ اس سوال کے مختلف پہلو ہیں۔ جہاں تک آخرت میں نجات کا تعلق ہے، اس مضمون سے متعلق میں قرآن کے حوالے سے پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ بات کروں گا۔ جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی کا تعلق ہے، وہ دعوی یہ ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کی خوشخبری حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور میں وہی مہدی موعود ہوں جن کو آخری دور میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل کے طور پر بھجوایا جانا تھا۔ بس سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعوی میں سچے ہیں تو جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ اپنا حشر خراب کر لیں گے، اور اگر یہ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں تو جو چاہو کرتے پھرو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن اگر یہ وہی ہیں جن کی امت محمدیہ میں آنے کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، تو پھر جن الفاظ میں تم تکذیب کرتے ہو اور مخالفت کرتے ہو، تم اپنی آخرت کو خراب کرنے والے ہو۔ باقی رہا یہ سوال کہ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے بڑی واضح ہدایت فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص ایسا تھا جو صاحب فہم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو قوم قتل کرنے کے درپے ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیا، اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگی اور آئندہ زمانوں پہ صادق آنے والی بات تھی۔ ایک جاری و ساری مضمون ہے کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہر کسی حیثیت سے کہا ہو، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے۔ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ شخص اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ جس پر بولا ہے وہ جانے، اور وہ جانے اس کا جھوٹ تم پر وبال نہیں بنے گا بلکہ اس کی ذات پر وبال بنے گا۔ کیسی عمدہ دلیل ہے، کیسا عمدہ پاکیزہ کلام ہے جسے خدا نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ پھر لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا، وہیں یہ کو صادقاً، یہ لیکن یاد رکھ لینا، اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، ان یہ کو صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دو ٹوک جواب ہے، غور و فکر کر لیں، یا تو مسیح موعود سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے وہی سلوک ہوگا جس کا قرآن کریم نے اس آیت میں تمام دنیا میں تکذیب کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ باقی رہا یہ مضمون کہ ایمان پر بنیاد ہے، جو شخص نبیوں پر ایمان لے آئے اگر وہ انکار کرتا ہے کسی نبی کا تو اس کو تو پکڑا جائے گا، گویا باقی سب نجات یافتہ ہیں۔ یا یہ بات کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا ہی کافی ہے، اس کے سوا سارے جہنمی ہیں، تو یہ بات قرآن کریم سے تو سچی ثابت نہیں ہوتی۔
قرآن کریم ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اب دین اسلام ہی ہے. پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اب اسلام کے سوا کوئی اور دین اپنے لیے چن لے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دوسری طرف ان لوگوں کے متعلق جو دوسری امتوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم ایک اور دعویٰ بھی فرما رہا ہے. فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. البقرہ آیت 63. کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. اور کون؟ والذین ہادو، اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور دیگر الہی کتب سے وابستہ لوگ. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے. پھر سورہ مائدہ میں 70 آیت میں مزید فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو دیگر الہی کتب پر ایمان لانے والے ہیں، والنصارى، اور عیسائی، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بجا لائے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں کریں گے. ان آیات سے اور ایک اور آیت میں پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ مزید تقریباً انہی الفاظ میں بیان فرماتا ہے. یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دین نہیں، کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی صداقت کو نیک اعمال کے ذریعے ثابت کر دیتے ہیں، جزا سزا کے دن کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایک تضاد ہے. قرآن کریم میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دلی کیفیت اور تقوی کے مطابق جانچا جائے گا. دنیا میں کروڑوں بندگان خدا ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اگر وہ اس آیت کے مطابق ہیں تو جب بھی ان کو اسلام کا پیغام پہنچے وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ عمل صالحا سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں ضد، کج بحثی اور نفس کی گندگی نہیں ہے، سیدھے صاف لوگ ہیں. لیکن یا تو اسلام کا پیغام پہنچا نہیں، یا اس طریق پر پہنچا ہے کہ عقلاً پہنچانے والے نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ٹیڑھے طریق پر پہنچا دیا ہے، اسلام کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے پہنچا دی ہیں. تو وہ ان کا ذمہ دار ہے. اللہ دلوں پر نظر رکھے گا، اور جو دل میں متقی ہے اور سچا ہے، اگر وہ مجبور ہے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی صداقت پر ایمان لانے کا اس لیے اہل نہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ کیسے رد فرما سکتا ہے، کیسے جہنم میں پھینک سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علاوہ دیگر امتوں سے خدا تعالیٰ کا اتنا عظیم الشان سلوک ہے، اتنا وسیع حوصلہ ہے ہمارے رب کا، تو کون ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے ہر فرد پر نعوذ باللہ جہنمی ہونے کا حکم لگا سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں، میری مجال کیا ہے؟
میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کی دلوں پر نظر ہے. اگر مسیح موت کی تکذیب کرنے والا شرارت سے، بے باکی سے، بغاوت کے رنگ میں اور تکبر سے تکذیب کرتا ہے تو وہ ضرور پکڑا جائے گا. لیکن اگر وہ نیک انسان ہے، سادہ لو ہے، شریف و نفس ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا حشر نصر کافروں میں کرے گا. اس لیے یہ جواب کا دوسرا حصہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں.